ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ہزاروں لاکھوں چھوٹی بڑی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اور جو چیز بھی ہماری آنکھوں کو دکھتی ہے اس چیز کو جس نے بھی بنایا ہے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. جب اس چیز سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو پھر اس چیز کا مقام اور مرتبہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے سروں پر یہ فیان ہے، ہمارے گھروں میں یہ ٹیوب لائٹ ہے، میرے سامنے یہ مائک ہے، ہمارے جیبوں میں فون رہتا ہے، قلم رہتا ہے. ان سب چیزوں کو بنانے کا ایک مقصد ہے. فیان کا مقصد ہوا پہنچانا، ٹیوب لائٹ کا مقصد روشنی پہنچانا، مائک کا مقصد آواز پہنچانا، فون کا مقصد ایک دوسرے سے رابطہ کرنا اور مفید چیزیں دیکھنا وغیرہ. ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے، اور یہ فیان اسی وقت ہمارے سروں پر قائم رہے گا جب وہ اپنے مقصد میں لگا رہے. اگر کوئی فیان چلنا بند کر دے، فیان خراب ہو جائے، ریپیئرنگ کرنے کے باوجود ریڈی نہ ہو تو پھر اسے نکال کر لوگ بجلی میں ڈال دیتے. لائٹ سے روشنی نہ آئے، لائٹ خراب ہو جائے تو پھر آدمی لائٹ کو لا کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتا ہے. فون بھی کام کرنا بند کر دے تو پھر وہ جیب میں رہنے کے قابل نہیں رہتا، اٹھا کر پھینک دیتے. تو جتنی چیزیں ہیں جب وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہیں تو ان کا مقام اور مرتبہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے. ایسے ہی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا تو ہمیں پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آخر
जहन्नम से बचकर जन्नत के काबिल बनकर आने के लिए दुनिया में भेजा है। अगर कोई मुसलमान, अगर कोई इंसान अपने इस मकसद को भूल जाता है, गफलत की जिंदगी गुजारता है, लापरवाही की जिंदगी गुजारता है, अपने आखिरत को भूल जाता है, अल्लाह से ताल्लुक को तोड़ देता है, अल्लाह की नाफरमानी करने लगता है, तो जिस अल्लाह ने इस इंसान को बनाया वो इंसान अल्लाह की निगाह में गिर जाता है। फिर दुनिया में इसका कोई मकाम नहीं रहता। उस मुसलमान की हैसियत फुटबॉल की तरह रह जाती है कि जैसे फुटबॉल को लोग पांव से मारते रहते हैं, दुनिया वाले उस मुसलमान को भी इसी तरह गिरी हुई निगाहों से देखते रहते हैं। जैसे फुटबॉल अंदर से हवा भरी रहती है, खाली रहता है, तो लोग उसे पैर से मारते हैं। अगर फुटबॉल के बराबर अगर कोई पत्थर लाकर रखे, बड़े से बड़ा पहलवान भी अगर उसे लात मारे, उसके पैर की हड्डियां टूट जाती हैं, क्योंकि वह अंदर से भरा रहता है और फुटबॉल अंदर से हवा भरी रहती है। तो मुसलमान भी जब अपना ताल्लुक अल्लाह से तोड़ देता है, अपने पैदा होने के मकसद को भूल जाता है, तो उसकी हैसियत भी बिल्कुल फुटबॉल की तरह हो जाती है। जैसे आज हमारी हैसियत हो गई, जहां भी देखो यही रोना कि मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनके घर महफूज नहीं है, उनके कारोबार महफूज नहीं है, उनके नौजवान महफूज नहीं है, उनके लड़कियां महफूज नहीं है, उनकी इबादत गाहें महफूज नहीं है। क्यों हो रहा है? वजह यह कि हम अंदर से फोकल हो गए, हम अपने पैदा होने के मकसद को भूल गए। जबकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पर यह फरमा दिया, वलय जअलल्लाहु लिल-काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। हरगिज हरगिज कोई अल्लाह का नाफरमान किसी मुसलमान पर हावी हो नहीं सकता, किसी मुसलमान को झुकाने की ताकत किसी अल्लाह के नाफरमान के अंदर नहीं है। वअंतुमुल अअदौ इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तुम सच्चे पक्के ईमान वाले हो। जितनी भी दुनिया फैल जाए, जैसा भी जमाना हो, हर जमाने में हर वक्त तुम ही गालिब रहोगे। तुम्हारे सामने सारी मखलूक झुकेगी, तुम ही सरबुलंद रहोगे, इज्जत तुम्हारी होगी। वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे ऊपर ईमान लाने वाले बंदों की मदद करना ये मेरा हक है। सारी दुनिया अल्लाह के नाफरमानों से भर जाए, अल्लाह को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह फरमाता है, अगर एक बंदा भी मुझे याद करने वाला, मुझे पहचानने वाला, अपने पैदा होने के मकसद को समझकर जिंदगी गुजारने वाला दुनिया में है, अल्लाह इस कायनात का पूरा निजाम चलाएंगे। सूरज भी वक्त पर निकलेगा, चांद भी अपनी चांदनी का काम देगा, बारिश भी होगा, जमीन से फसलें भी होंगे, सब कुछ निजाम चलता रहेगा। और जब ईमान वाला अपने मकसद से फिर गया, कोई अल्लाह को याद करने वाला, अल्लाह को पहचानने वाला नहीं होगा, फिर अल्लाह को इस कायनात की जरूरत नहीं है, अल्लाह तोड़ फोड़ कर खत्म कर देगा। अल्लाह ने हमें बहुत ऊंचा मकाम देकर भेजा है, बहुत अहम मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। अब हम में से हर कोई झांक ले, हमारे ऊपर जितने हालात आ रहे हैं, इन सब की वजह हमारा रिश्ता अल्लाह के साथ जैसे जुड़ा रहना चाहिए, ऐसा मजबूत हमारा रिश्ता नहीं है। ताल्लुकात टूटे हुए हैं। दिन में कितनी नमाजें खज़ा हो जाती हैं, हमारे सर में चू तक नहीं रुकती। कितने गुनाह हमारी आंखों से, जबान से, कान से, जिस्म के हर आज़ा से, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया उसी अल्लाह की नाफरमानी होते हुए भी हमारे हाथों के अंदर जुम्बिश पैदा नहीं होती।
احساس دھیرے دھیرے ہم مسلمانوں کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں آتا ہے جب ایمان والے اللہ کے تعلق سے ہٹ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں اعمال کے اعتبار سے، تو اللہ ایسے مسلمانوں پر ظالم بادشاہوں کو مقرر کرتا ہے، وہ ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، ستاتے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ایسے وقت میں تم اپنے بادشاہوں کو برا مت کہو، ان کو بددعا مت دو، بلکہ اپنے حالات کو درست کرو، میں تمہارے حالات کو درست کر دوں گا۔ اعمالکم اعمالکم، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے بادشاہ ہوں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دن بدن ہمارے اوپر حالات روز بروز لمحہ بلمحہ بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان سب کی وجوہات ہم لوگوں کو اپنے آپ کو نہ سمجھنا ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہونا ہے، اس کو بھول جانا، غفلت والی زندگی گزارنا، یہی زندگی یہ حالات کو لا رہی ہے۔ تو اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ بس اپنی گزری ہوئی زندگی پر شرمندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کا سچا اور مخلص بندہ بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے مثال دے کر بتایا، ایک آدمی اونٹ کے اوپر جا رہا ہے، اونٹ کے اوپر کھانے پینے جینے کا سب سامان اس کے اوپر موجود ہے، سفر کر رہا ہے، ایک صحرا کے اندر چلا گیا، تھوڑی دیر ذرا راحت حاصل کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، نیند لگ گئی، جب نیند سے بیدار ہوا دیکھا کہ اس کا اونٹ غائب ہے، جس میں کھانا پانی سب ضروریات کا سامان تھا۔ جہاں بھی نظر دوڑایا کہیں بھی اس کا اونٹ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب پریشان ہو کر ادھر ادھر صبح سے شام تک گھوما گھوما گھوما، تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ بہت شدت سے بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اگر پانی نہ ملے، اگر کھانا نہ ملے تھوڑی دیر میں جان چلی جائے گی، ایسی حالت میں پڑا ہوا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے جب تک زندگی رہے، بس جب تک سانس چلتی رہے میں رہوں گا، اور جب موت آ جائے گی مر جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور نیند لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامنے اس کا اونٹ آ کر وہاں موجود ہے۔ اب وہ خوشی کے مارے دوڑ کر اس اونٹ کو دیکھ کر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ واقعتاً تو ہی میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یہ کہنا چاہتا ہے لیکن خوشی میں الٹا کہہ رہا ہے، اے اللہ واقعتاً تو ہی میرا بندہ ہے اور میں ہی میرا خالق ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، اور اس طرح کے کفریہ جملے نکالنے لگا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے جملوں کو دیکھ کر بھی اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر اچھی عقل کی حالت میں اگر کوئی بندہ ایسے کلمات نکالتا ہے تو کفر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن خوشی کے مارے بھولے نہیں سما رہا ہے، ایسے کلمات کہتا ہے تو جیسے اس بندے کو خوشی ہو رہی ہے، ایسا ہی کوئی گنہگار بندہ جب اللہ کے سامنے اپنی غفلت والی زندگی سے شرمندہ ہو کر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو ایسے خوشی ہوتی ہے، اللہ اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ ایک دو واقعات میں آپ کو سناتا ہوں، غالباً اس سے پہلے بھی کبھی سنایا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں بادشاہوں کا جب دور تھا تو اس میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا نسور تھا مرد، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں بعض مردوں کو داڑھی نہیں آتی، مونچھ نہیں آتی، بالکل ان کا چہرہ عورتوں ہی کی طرح رہتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ نسور کو بھی
چہرے پر بال نہیں آئے تھے، بالکل چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے عورتوں کا ہے۔ اور اتفاق کی بات کہ اللہ نے آواز بھی عورتوں جیسی دی تھی، بات کرتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی عورت بول رہی ہے۔ تو اس نے خدمت کے لیے، نوکری کے لیے بادشاہ کے محل میں گیا، اور اس کو نوکری بھی بڑی عجیب ملی۔ وہ نوکری کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو لڑکی بنا کر گئے، عورتوں کے لباس پہن کر گئے، جیسے عورتیں کپڑے پہنتے ہیں ایسے کپڑے پہن کر گیا۔ بادشاہ سے درخواست کیا کہ میں آپ کے پاس کام کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کی نوکری قبول کر لی، ملازمت پر رکھ لیا، اور اس کے ذمے کیا ڈیوٹی ملی؟ عجیب امتحان کا وقت تھا، اسے ڈیوٹی ملی تھی بادشاہ کی 2-4 بیٹیاں تھیں، ان بیٹیوں کے جسم پر مالش کرنا، تیل لگانا، نہلانا دھلانا۔ بادشاہ کی لڑکیاں بڑی عیاش ہوتی ہیں، خود سے کپڑے نہیں پہنتے، خود سے جسم کو نہیں رگڑتے، ان کے لیے کام کرنے والی باندیاں ہوتی ہیں۔ تو ایسی نوکری اسے مل گئی۔ اب یہ اندر سے خوش تھا، خوب حرام مزے لوٹتا تھا، اور جب اس کا ہاتھ بادشاہ کی بیٹیوں کے جسم پر پڑتا تو ان کو بھی بڑا مزہ آتا تھا، کیونکہ ایک باشعور لڑکا اور لڑکی آپس میں ملتے ہیں، جسم ملتا ہے تو ایک عجیب لذت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی لڑکیاں جب یہ جسم پر ہاتھ پھیرتا تھا، تیل مالش کرتا تھا، تو بادشاہ کی لڑکیوں کو بھی بڑا مزہ آتا تھا۔ بادشاہ کی بیوی بھی کبھی مالش کرواتی، کبھی بادشاہ کی بیٹیوں کو مالش کرواتا، اور یہ نہاتے ہوئے یہ دیکھتا تھا، اور اندر اندر حرام لذتیں لیتا تھا۔ اور احساس بھی تھا، ہر مسلمان کے اندر جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کلمے کی چنگاری دل کے اندر جلتی رہتی ہے۔ کوئی بھی کتنا بھی برا ہوا انسان کیوں نہ ہو، ایمان والا جب غلطی کرتا ہے تو دل کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ تو غلط کام کرتا ہے۔ تو اسے احساس ہوتا تھا نسو کو کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، مگر ڈیوٹی کی وجہ سے مجبور بھی تھا، اور اسے بھی مزہ آتا تھا، اور لڑکیوں کو بھی خوب مزہ آتا تھا۔ تو بادشاہ کی بیٹیاں ہر وقت اس سے خدمت لینا پسند کرتی تھی کہ تم آؤ، ہمارے پیر دباؤ، ہمارا جسم دباؤ، ہمیں نہلاؤ، ہمیں دھلاؤ۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مرد ہے، بس اندر اندر غلط کام کرتا رہا۔ ایک وقت کسی اللہ والے کا اس علاقے سے گزر ہوا تو وہاں گیا ان کی صحبت کے اندر، اور ان سے اپنی شکایت بتایا کہ میں ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہوں۔ تو انہوں نے نصیحت کی، آخرت کے بارے میں سمجھایا کہ بھائی تم بہت غلط کام کر رہے ہو، ایسے ہی غفلت میں تمہاری موت آ گئی تو پھر آخرت میں بڑی پکڑ ہوگی، توبہ کرو، ہمت کرو، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ سمجھایا بجھایا۔ اب یہ آیا، ارادہ کر دیا کہ آئندہ سے ایسی نوکری نہیں کروں گا۔ وہاں لڑکیوں کی طرف سے تقاضا تھا نسوح کا کہ تم آؤ اور آ کر ہماری خدمت کرو، لیکن ارادہ کرتا لیکن توبہ ٹوٹ جاتی تھی، پھر اسی گناہ کی طرف چلتا تھا۔ اور یہ انسان کی عادت ہے، کوئی انسان اچانک فرشتہ نہیں بن جاتا، شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک بار آدمی ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، غلط کام نہیں کروں گا، لیکن پھر شیطان غلط کام کی طرف لگا دیتا ہے۔ لیکن ہمت نہیں ہارنا، مایوس نہیں ہونا، بار بار اگر 100 بار توبہ شکستی باز آ، فرماتے ہیں کہ 100 بار توبہ ٹوٹ گئی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دربار ایسا دربار ہے، کتنے بھی گناہ کر کے جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کی گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار
तैयार रहता है। तो ये नसूह तौबा करता और फिर उसी ड्यूटी को जाता, तौबा करता कि कल से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब वक्त आता तो अंदर से हराम लज्जत फिर उभारती, फिर उसी गुनाह की तरफ चलता। इत्तेफाक से एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बादशाह के घर में ये बहुत कीमती मोती था, हीरा था, वो गुम हो गया। बहुत तलाश किया, कहीं नहीं मिला। तो बादशाह ने हुक्म जारी किया, महल के सारे दरवाजे बंद करो, कोई बाहर से अंदर ना आए और कोई अंदर वाला बाहर ना जाए। दरवाजे बंद करके हर एक की तलाशी लो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हो, सबके कपड़े निकाल कर तलाशी लो। अब सब औरतों को एक तरफ खड़ा कर दिया गया, तो उन औरतों में ये नसूह भी था, सबसे आखिर में खड़ा था। अब तो हाथ पैर कांपने लगे, अब मेरे बदन से कपड़े निकले, मेरी खैरियत नहीं रहेगी। मुझे तो पता नहीं बादशाह कैसी सजा देगा, कितनी मर्तबा सूली पर चढ़ाएगा या मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब एक एक औरत को बुलाते, जिस्म से कपड़े निकाल कर तलाशी की जाती। अब जैसे जैसे औरतें कम होती रही, नसूह की हालत बिगड़ती गई। अब नसूह जो है दिल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुआ, ए अल्लाह, वाक़ईतन कितनी मर्तबा मैं तौबा किया लेकिन तौबा टूट गई। अल्लाह, सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आज तू मेरी इज्जत की लाज रख ले, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा माफ फरमा। ए अल्लाह, आज तू अगर बचा लिया तो फिर आइंदा कभी इस महल के अंदर मैं काम नहीं करूंगा, कभी ये गलत हरकत नहीं करूंगा। अल्लाह से रोते रोते दिल में अल्लाह से ताल्लुक जोड़कर अल्लाह से दरख्वास्त करने लगा। अब वहां एक के बाद दीगरे सब औरतों की तलाशी हो गई। अब सिर्फ आखिर में नसूह की बारी थी। अब नसूह को पुकारा गया, नसूह तू भी आ, तेरे बदन की तलाशी दिखा। जैसे ही पुकारे, नसूह जो है बेहोश होकर गिर गया। अब सब परेशान कि क्या हुआ इसको। तो इतने में महल में आवाज आई, नहीं वो जो हीरा गुम हो गया था वो मिल चुका है, छोड़ दो। तो सारी औरतें आई और आकर नसूह को उठाकर कहने लगे, अरे हमने आपको तकलीफ दे दिया, परेशानी में के अंदर मुब्तला कर दिया, उठ जाओ, जो हीरा गुम हो गया था वो मिल चुका है। अब नसूह अल्लाह का शुक्र अदा किया और फौरन उसी जगह से फौरन पीछे मुड़कर जाने लगा। औरतें पुकारने लगी। उसी वक्त इम्तिहान आ गया। बादशाह की बेटी हाथ पकड़कर घसीटने लगी कि चलो मेरे बदन की मालिश करो। तो वो हाथ झटक कर वहां से आ गया कि अब अल्लाह की गुलामी करना है, तुम्हारी गुलामी मुझे नहीं करना है। हिम्मत किया और वहां से निकल कर आ गया। तो इस वाक़ये को देखे, अल्लाह की कैसी मदद आती है। कितने बड़े बड़े गुनाह के अंदर नसूह मुब्तला था, लेकिन जब सच्चे दिल के साथ अल्लाह से लौ लगाया, अल्लाह ने कैसे जिल्लत और रुसवाई से बचा दिया। एक वाक़या और आता है हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अफ़ज़ल ताबईन है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में पैदा हुए। जब ये पैदा हुए तो उनके माँ बाप ने हज़रत उमर के पास भेजा। हज़रत उमर ने अपना लुआब मुबारक उनके मुंह में डाला और खुद नाम रखा, कितना खूबसूरत बच्चा है, इस बच्चे का नाम हसन होगा। नाम खुद हज़रत उमर फारूक ने रखा, अपना मुबारक लुआब डाला और खूब दुआएं की, अल्लाह इस बच्चे को इल्म अता फरमा, हिल्म अता फरमा, तक़वा परहेज़गारी अता फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआओं की वजह से बहुत ऊंचा मकाम दिया। खुद उनके बाप हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के गुलाम थे और उनकी माँ हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में बांधी थी, काम करने वाली थी। जब ये बच्चे को लेकर जाती, घर में सफाई का काम कुछ करती रहती, हज़रत हसन रोते तो उस बच्चे को हज़रत उम्मे सलमा अपनी गोद में
حسن بصری کہتے ہیں میں اپنے بچپن میں تمام امہات المؤمنین کے گھروں میں آیا جایا کرتا تھا. صحابہ کی صحبت انہوں نے پائی. افضل التابعین ہے. اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا. حضرت علی کے پاس انہوں نے تربیت پائی. حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے. حضرت علی سے ان کو خلافت ملی تھی. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ اونچے مقام پر جائے فائز ہوئے تو ان کا حدیث کا درس ہوتا تھا. ہزاروں مرد عورتیں آتی تھی. باقاعدہ ایک پردہ پڑا رہتا تھا. اس پردے میں عورتیں بھی بیٹھتی تھی اور پردے کے باہر مرد بیٹھتے تھے. ہزاروں لوگ ان سے نفع حاصل کرتے تھے. تو ان کے شاگردوں میں ایک شاگردہ تھی. وہ بیچاری بھی بہت شوق سے حضرت حسن بصری کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتی تھی. اس شاگردہ کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد ایک بچہ ہوا. ابھی دودھ پیتا بچہ تھا. شوہر کا انتقال ہو گیا. اب اس عورت نے کہلا بھیجا حضرت حسن بصری سے حضرت میری ایسی حالت ہے دعا فرمائے. دعا کی. جب عدت وغیرہ ختم ہو گئی تو پھر معمول کے مطابق حضرت حسن بصری کے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی. ان کے دل میں خواہش ہوئی. ان کو رشتے بھی آئے نکاح کے. تو وہ سوچنے لگی میں نکاح کروں گی تو مجھے شوہر تو مل جائے گا مگر پتہ نہیں آنے والا شوہر میرے اس بچے کی صحیح دیکھ بھال کرے گا یا نہیں. اگر میرے بچے کی صحیح دیکھ بھال نہیں کیا تو میرا بچہ تو بگڑ جائے گا. میرا بچہ تو تباہ ہو جائے گا. میں اپنے بچے کو حسن بصری جیسا اللہ کا ولی بنانا چاہتی ہوں. تو صرف اپنے بچے کے لیے دوسرا نکاح نہیں کیا. قربانی دی نوجوانی کے اندر. اور حدیث پاک میں آتا ہے ایسی عورت جو صرف اپنے بچوں کے لیے اپنی جوانی کے خواہشات کو برداشت کرے دوسرا نکاح نہ کرے تو ایسی عورت کو ہر دن جہاد کا ثواب ملتا ہے. جیسے مجاہد اللہ کے راستے میں جا کر تلوار چلاتا ہے تو جو ثواب ایک مجاہد کو ملتا ہے وہ ثواب اس گھر بیٹھنے والی عورت کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. وہ اپنے نفس کے خلاف آگے چلاتی ہے. اپنے جذبات سے لڑتی رہتی ہے. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی یہ شاگردہ اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے اپنے بچے کو حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسا بنانے کے لیے ساری زندگی شادی نہیں کی. اور شوہر بہت سارا مال چھوڑا تھا. بڑا مالدار آدمی تھا. انتقال ہو گیا. مال بہت تھا. اب یہ بچہ جیسے جیسے جوان ہوا باپ کی دولت خوب اندھا دھند لٹاتا تھا. باپ کے پاس ایک اور گھر سے باہر ہے. اسی کو کہتے ہیں منافقانہ مزاج. اور میرے دوستوں میں تو آگے کہتا ہوں آج تقریباً ہمارے بچوں کی حالت یہی ہو گئی ہے. ہمارے بچے ہمارے گھر کے اندر ایسا رہتے ہیں بڑے دیندار لیکن آپ جا کر دیکھ لیں. مجھے خوب معلوم ہے ہمارے اس محلے کے کئی نوجوان بچے کالج پڑھنے والے جن کی عمر 17 سال ہے 18 سال ہے شراب پینے کے گناہ میں مبتلا ہے. نشے میں مبتلا ہے. بدکاری میں مبتلا ہے. غیروں کے ساتھ تعلقات جڑے ہوئے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے ہیں. اور ماں باپ کو لاڈ پیار کے اندر احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرا یہ جوان بیٹا میرا یہ جوان بیٹی کیا کر رہی ہے. کیا ضرورت ہے جوان بیٹی کو تنہا کمرے کے اندر بند کر کے سونے کی. کیا ضرورت ہے جوان بیٹے کو تنہا کمرے کے اندر انٹرنیٹ چلنے والا موبائل دے کر سلانے کی. ہمارا یہ جوان بیٹا راتوں رات کس سے چیٹنگ کر رہا ہے. ہماری یہ بیٹی کس سے بات کر رہی ہے. ماں باپ ایسی اندھی محبت کرتے ہیں کہ اپنے بچوں سے اتنے غافل ہیں. اور میں بدنام کہہ رہا ہوں آنکھوں کے سامنے ہمیں معلوم ہے کتنے نوجوان بچے اور بچیاں بگڑ چکی ہیں. جوانیاں تباہ کر چکی ہیں. زنا کرتے ہوئے بھی ان کے اندر احساس نہیں ہوتا. اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ بہت نیک ہے میری بچی بہت نیک ہے. اسی حسن ظن نے ان کے بچوں کو تباہ اور برباد کر دیا. اسی لیے
अभी पेरेंट्स मीटिंग के अंदर गुज़िश्ता इतवार 20 तारीख को हुई थी, मौलाना बता रहे थे बच्चों को खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन निगाह शेर की रखो। क्या मतलब है इसका? खिलाना हो तो खूब खिलाओ। जिस तरह सोने को बेच पर लाखों रुपये में जाता है, लाखों रुपयों की ग़िज़ा अपने बच्चे को खिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तरबियत के मामले में शेर की निगाह रखो। जैसे शेर अपने शिकारी को दबोचने के लिए जैसी कड़ी निगाह रखता है, वैसे अपने बच्चों पर निगाह होनी चाहिए। कहाँ जा रहा है, कहाँ मेरी बेटी जा रही है, कब कॉलेज को जा रही है, क्या कर रही है कॉलेज के अंदर, मालूम करके देखो। मुसलमानों, आप अपने बच्चों को कॉलेजों के अंदर डाल दिए हैं, तो जरा मालूम करके से देखो हमारी बेटियां क्या कर रही है। कैसा कितना घिना हुआ माहौल कॉलेजों के अंदर है, स्कूलों के अंदर है, कैसे कुफ्र हो रहा है, कितना शिर्क हो रहा है। तो बच्चों की निगरानी की बेहद सख्त जरूरत है। माँ बाप की जिम्मेदारी है। बालिग होने के बावजूद भी अगर बाप अपने बच्चों की तरफ, तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं किया, वो जो गुनाह करेगा उसका वबाल सबसे पहले बाप पर होगा। तेरी तरबियत का नतीजा है। हमने लाड प्यार में बच्चों को बर्बाद कर दिया है। तो वो बेचारी माँ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दा, वो तो औरत थी, उसे मालूम नहीं था कि बाहर का माहौल क्या है। अब ये बेचारा माँ के पास ये बाहर निकलता, पैसे लेकर आवारा लोगों के साथ दोस्ती पैदा हो गई। और ये बात तय है, आदमी जैसे लोगों के साथ रहता है वैसे असरात खुद ब खुद आ जाते हैं। इसीलिए फरमाया हदीस के अंदर, अगर किसी आदमी को पहचानना हो तो उसके फ्रेंड सर्कल को देखो कि उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। अगरचे ये दाढ़ी है, जुब्बा है, हाथ में तस्बीह है, सर पर पगड़ी है, लेकिन उसका फ्रेंड सर्कल और उसका उठना बैठना आवारा लोग, शराबी और कबाबी किस्म के लोगों के साथ है, तो एक न एक दिन उसके सर से पगड़ी निकल जाएगी, एक न एक दिन वो शराब पीना लग जाएगा। हमारे सामने हजारों मिसालें ऐसी हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। सर पर पगड़ी पहनने वाले, तहज्जुद में उठकर रोने वाले, लेकिन फ्रेंड सर्कल सही नहीं था तो वो शराबी बन गए। तहज्जुद भी छोड़ना मुश्किल था, ऐसे लोग फर्ज नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गया। इसलिए अपने दोस्तों को भी देखना चाहिए कि कैसे दोस्त हैं। दुश्मन है तो वो जहन्नम की तरफ ले जाने वाले दोस्त हैं, तो जरूरत नहीं है ऐसी दोस्ती। या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, क़यामत के दिन ऐसे दोस्तों को याद करके कहेगा, ऐ काश मैं इस आदमी को अपना दोस्त बनाया ही ना होता तो कितना अच्छा होता। इसलिए चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे बच्चे हो, ये गौर करें कि ये किन के साथ खेल रहा है हमारा बच्चा, हमारी बच्ची किन के साथ आना जाना कर रही है। जिनके साथ रहेंगे वो आदतें जरूर खुद ब खुद मुंतकिल हो जाएंगी। चंद दिन बीड़ी पीने वालों के साथ बैठ कर देखो, बीड़ी की नफरत निकल के मोहब्बत आ जाएगी। चंद दिन चाय पीने वालों के साथ बैठ कर देखो, जिनको चाय पीने की आदत है, जिसको चाय से एलर्जी है, ऐसा आदमी भी चाय पीना शुरू कर देता है। सोहबत का असर है। सहबते सालेह तुरा सालेह कुनत, वो सहबते तालेह तुरा तालेह कुनत। शेख सादी फरमाते हैं, नेक आदमी की सोहबत तुझे नेक बना देगी और बुरे आदमी की सोहबत तुझे बिगाड़ कर रख देगी, बुरा बना देगी। तो वो बच्चा अपनी माँ के पास तो बड़ा नेक रहता था, लेकिन जैसे ही बाहर गया अपने फ्रेंड सर्किल में रहकर शराब पीना शुरू कर दिया, बदकारी करना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, जिसमें बात भी तबाह, सेहत भी तबाह। जाहिर बात है, शराब, जुआ ये ऐसी चीजें हैं जिससे इंसानी जिस्म के ऊपर भी बड़ा गहरा असर पड़ता है। नशे की चीजें, गुटखा खाना, पान पराग खाना और नशे वाला पान खाना, ये सब अपने हाथ से पैसा देकर अपनी जिंदगी को तबाह करना है।
जितने लोग खाते हैं पान पराग खाते हैं, गुटखा खाते हैं और ये वो नंबर का पान खाते हैं, उनसे जाकर पूछो क्या मिलता है तुम्हें। अपने हाथ से कितने लोग अपने आंखों से नहीं देखा कैंसर के अंदर मुब्तला हो गए। ये नौजवान खाता खाता कैंसर आ गया, लाखों रुपये घर बेचना पड़ा, दौलतें बेचना पड़ा। माँ बाप खुद तमन्ना करते हैं काश ये बच्चा पैदा होने से पहले मर गया होता तो कितना अच्छा होता। हम लोग बुरी आदतों में लगकर पूरे खानदान को परेशान। बीड़ी की आदत बढ़ गई है, बीड़ी की आदत नहीं छूटती। अब ये बीमारी यकीनन एक न एक दिन फेफड़ों के अंदर सुराख करेगी, एक न एक दिन कैंसर के अंदर मुब्तला करेगी, एक न एक दिन उसके किडनियां फेल होंगे, ये तो अस्पताल में पड़ेगा, लेकिन उसके बच्चों की क्या हालत होगी। वो लेते फिरते 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 अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह मेरे बाप को पहले खबर में पहुंचा दे, उससे पहले मेरे पैर खबर में चले गए। ये कहते हुए हमने सुना है बच्चों से। इसलिए मेरे दोस्तों अपनी जिंदगी पर रहम खाओ। क्या मिलता है इन चीजों से? अय्याशी की चीजें, पान पराग खाना, गुटखे खाना, बीड़ियां पीना, शराब पीना, नशे की चीजें इस्तेमाल करना, अपनी जवानी को तबाह कर देना। कितने नौजवान हैं शादी करने से डरते हैं, मेरे पास आकर कहते हैं कि हजरत क्या करूं, शादी करने से डर होता है, मैं लायक नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें खा खा कर जवानी खत्म हो गई, ऐसी हरकतें करते करते जवानी को बर्बाद कर दिया। ये जमाना बड़ी निगरानी का जमाना है, फोन ने तो और भी तबाह बर्बाद कर दिया। तो वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि की शागिर्दा, उनका बेटा तबाह बर्बाद हो गया। सोहबत ने उसे बहुत बिगाड़ दिया। बहुत गलत रास्ते पर चलते चलते जिस्म के अंदर बीमारियां बढ़ गई, और इतनी बीमारियां बढ़ गई, अब ये माँ बेचारी देखकर रहम खाती। अरे इस बच्चे के लिए मैंने कभी दूसरा निकाह नहीं किया, मैं इस बच्चे को हसन बसरी जैसा बना चाहती थी, और ये इतना बिगड़ गया। अब बच्चे को पकड़कर हजरत के पास ले जाती, हजरत से कहती, हजरत आप मेरे बच्चे के लिए दुआ करो, कुछ नसीहत करो। किताबों में लिखा है घंटे घंटे बैठकर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि उसे समझाते थे, घंटे घंटे निकाल कर। लेकिन याद रख ले, जब आदमी का दिल गुनाहों की वजह से तबाह हो जाता है, काला हो जाता है, तो फिर अल्लाह वालों की बातें भी उसके दिल पर नसीहत नहीं करती, असर नहीं करती। जैसे भैंस के ऊपर मिसाल बोलते हैं, भैंस के ऊपर पानी डालने से कुछ असर नहीं करता, ऐसे ही जो आदमी गुनाह करते करते दिल को काला कर लेता है, उसमें इंसानों की क्या, अल्लाह वालों की, उलमा की, किसी की नसीहत असर नहीं करती। समझता है कि किसी ने कुछ बक दिया, बस एक घंटा निकल गया, किसी की नसीहत असर नहीं करती। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। अल्लाह कुरान मजीद में उसी दिल के बारे में फरमाया, जब गुनाह करते 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 काला हो जाता है, अल्लाह उसके दिल पर ऐसी सील लगा देते हैं, मोहर पड़ जाती है अल्लाह की तरफ से कि वो दिल हक बात सुनना पसंद नहीं करता। कोई उसे कुछ नसीहत करे तो गुस्सा आ जाता है। बड़े आए नसीहत करने वाले, जाओ जी तुम्हें अपना काम दे दो। ये उल्टे बातें कब निकलते हैं? जब दिल पर मोहर लग जाती है तो अच्छी बातें सुनना भी पसंद नहीं करता। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह घंटों समझाते थे उस नौजवान को, लेकिन वो सामने, क्योंकि अल्लाह वाले हैं, उल्टा जवाब देना अच्छा नहीं है, खामोश मुंडी हिला देता, ठीक है हजरत मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन गुनाहों की जो लत पड़ चुकी है, शराब का जो मजा चल चुका है, वो इतना जल्दी कैसे जाएगा। वही हरकतें करते करते एक वक्त उस नौजवान पर ऐसा आया कि वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ गया, फिराश हो गया, चलने की ताकत उसके जिस्म के अंदर से खत्म हो गई, जवानी को खो दिया था, ऐसी बीमारियों में लग गया कि डॉक्टरों ने कहा अब ये लाइलाज बीमारियों के अंदर मुब्तला है, अब हम इसका इलाज नहीं कर सकते, बस घर लेकर जाओ, बेड के अंदर डाल दो, जितने दिन जिंदा रहेगा रहेगा, फिर मर जाएगा।
اب ماں کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا؟ وہ ماں جو جوانی میں تھی اپنے بچی کو ایک نیک، اپنے بچے کو نیک بننا دیکھنا چاہتی تھی، وہ ماں اپنی جوانی کھو کر بڑھاپے کی حالت میں اس کی ایک امید تھی، اس کا ایک سہارا تھا بس یہ بیٹا، وہ بیٹا بھی اب خبر کے حوالے ہو رہا ہے، تو کتنا دکھ اس کے ماں کو ہوا ہوگا۔ تو وہ ماں اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھ کر بہت درد بھرے الفاظ میں روتے ہوئے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا اب تو دنیا کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے، پتہ نہیں کب تیری موت آئے گی، تو نے دنیا تو تباہ کر دیا، کم از کم آخری وقت ہے، اللہ کو تو راضی کر دے، اللہ تو میں تجھ سے جتنی محبت کرتی ہوں اس سے کہیں زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس کو تو راضی کر دے، کم از کم اپنی آخرت تو بنا لے، دنیا تو تباہ ہو گئی، اب تو کمانے کے لائق نہیں ہے، خبر میں جائے گا، پیر خبر کے اندر چھوڑ چکا ہے، کم از کم اللہ کو تو راضی کر دے، توبہ کر لے، حضرت جیسا کہتے تھے ویسا مان لے۔ تو وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں واقعتاً میں نے اپنی زندگی تباہ کر دی، اب میں اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری درخواست ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس، تو مجھے لے کر جا نہیں سکتی اور میں خود چل کر جا نہیں سکتا، درخواست کر کے حضرت کو یہاں لے آ، میں حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا، توبہ کر لوں گا اور اللہ کو منا لوں گا۔ اب ماں خوش ہو گئی اور ماں خوش ہو کر حضرت کو لانے کے لیے اٹھی، تو بیٹا کہنے لگا، امی جان اگر تیرے آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، میرا انتقال ہو جائے تو میری وصیت یہ پورا کرو کہ حضرت کی کے ذریعے میری جنازے کی نماز پڑھاؤ، تاکہ اللہ والے کی دعا کی برکت سے جنازے کی نماز دعا ہوتی ہے، جتنے مسلمان زیادہ ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اگر 100 مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو، جنازے کی نماز پڑھ کر دعا کرے تو اللہ اس کی وجہ سے اس میت کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو نیک آدمی حسن بصری اگر میرے لیے دعا کرے، میری نماز جنازہ پڑھائے، اللہ شاید مغفرت کر دے گا، جاؤ میری درخواست رکھو۔ اب ماں گئی، دوپہر کا وقت تھا، حضرت صبح سے لے کر دوپہر تک پڑھا کر تھک گئے تھے، تھوڑی دیر خیلولہ کرنے کے لیے گئے۔ اب ماں نے دستک دیا دروازہ، وہ ماں باہر آئی، دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت کھڑی ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کے کلمات پڑھنا چاہتا ہے، آپ ہمارے گھر آئے کیونکہ اس کے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت حسن کہنے لگے، بی بی تیرے بیٹے کو سمجھاتے سمجھاتے میرے گھنٹوں چلے گئے، اب تیرا بیٹا تو بس ایسے ہی دھوکہ دے رہا ہے، ہر مرتبہ ہاں کہتا ہے لیکن میری بات نہیں مانتا، اب کیا گارنٹی ہے کہ وہ میری بات مان لے گا؟ اب تیرے بیٹے کے پیچھے اگر میں پڑا رہا تو پھر میرے مشغلے کے اندر حرج ہوگا، مجھے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے اور پھر اٹھ کر جو ہے مجھے سبق بھی پڑھانا ہے، اس لیے اس وقت میں تیرے بیٹے کے پاس نہیں آ سکتا۔ ماں نے کہا کہ حضرت واقعتاً وہ بہت شرمندہ ہے، اس نے درخواست بھی کی ہے کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیں، تو حضرت نے کہا جنازے کی نماز پڑھانا تو دور کی بات، کوئی اگر پڑھا رہے ہو تو میں جنازے کی نماز میں بھی شریک نہیں ہوں گا، یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ بیچاری ماں وہاں سے روتی ہوئی آئی بیٹے کے پاس، بچے سے کہنے لگی بیٹا تو نے کیا زندگی کو تباہ اور برباد کر دیا، اللہ کے وہ ولی تیری جنازے کی نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسے بہت احساس ہوا، تو وہ آخر میں کہنے لگا امی جان آپ نے زندگی میں بہت باتیں مجھ سے کی، لیکن کبھی بھی میں نے آپ کی کسی خواہش کو پورا نہیں کیا، اور مرنے والا آدمی جب سولی پر چڑھایا جاتا ہے چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار دشمن کیوں نہ ہو، مرنے سے پہلے اسے پوچھا جاتا ہے کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو امی میری بھی آخری 2 خواہشیں ہیں، ان خواہشوں کو پورا کرو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے،
پوچھا کہ بیٹے کیا خواہشیں ہیں؟ کہنے لگا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے دوپٹے سے میرے گلے کے اندر باندھ کر ذرا مجھے گھسیٹ کر گلی میں ذرا اس طرح گھسیٹتے ہوئے لے کر جانا جیسے مرے ہوئے کتے کو لوگ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ بیٹا کیوں؟ کہنے لگا میں تو تباہ ہو گیا، کم از کم میری حالت کو دیکھ کر میرے دوسرے ساتھی، میرے دوسرے نوجوان، میرے دوسرے شہر کے بچے وہ سدھر جائیں، وہ میری طرح نہ بنے، کم از کم ان کو تو عبرت حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تیری یہ خواہش پوری کر دوں گی، اور دوسری نصیحت کیا ہے بتا؟ کہنے لگا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے قبرستان میں دفن مت کرنا، کہیں دور پہاڑوں کے پاس یا جنگل میں دفن کر دینا۔ پوچھا کہ بیٹا کیوں؟ قبرستان میں کیوں دفن نہ کروں؟ کہنے لگا میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ کو بہت ناراض کیا ہے، اب مجھے تو ایسا عذاب ہونے والا ہے کہ شاید میرے پڑوس کی خبر والوں کو بھی تکلیف ہوگی، اس لیے کم از کم میں ہی اکیلا کہیں بھگتتا رہوں۔ جو درد بھرے الفاظ اس نے کہے تھے، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ میرا بندہ کتنا شرمندہ ہے گناہوں پر، کتنا اسے احساس ہے دوسروں کی تکلیف کا۔ اللہ نے توبے کی توفیق دے دی اور مرنے سے پہلے توبہ کر کے انتقال ہو گیا۔ اب ماں کو پتا بھی نہیں کہ اس نے توبہ کیا ہے۔ جو الفاظ نکلے تھے اللہ نے اسی الفاظ کو توبہ بنا کر زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کی ایک نظر زندگی بھر کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے ہم بڑے بڑے شہروں میں سمندر میں دیکھتے ہیں، پورے شہر کا گندا پانی سمندر میں جاتا ہے تو سمندر کی ایک موج ساری گندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ کی ایک نظر رحمت کسی کی طرف متوجہ ہوئی، زندگی بھر کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ عجیب اللہ کا وعدہ ہے، جب سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے گناہ کو ختم ہی نہیں کرتے بلکہ گناہ کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، کیونکہ فرشتے رہتے ہیں نا، فرشتے لکھے رہتے ہیں کیا کیا گناہ ہے۔ اب جیسے ہی بندہ توبہ کیا تو اللہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ اب فرشتے دیکھتے ہیں ارے ہم نے یہاں کچھ لکھا تھا، یہ جگہ خالی ہے، فرشتوں کو بھی پتا نہ چلے اللہ اس جگہ پر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے بھی اللہ اپنے بندے کو ذلیل کرنا نہیں چاہتے۔ اب ماں سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، اچانک اس کے گھر میں دستک ہوئی، دروازہ کھولا، دیکھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ پوچھا حضرت آپ؟ میرے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں ڈھلانے دھلانے کفن پہنانے اور جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ پوچھا کہ حضرت آپ تو منع کر دیے تھے۔ کہا ہاں، تجھے منع کر کے جب میں سویا تو خواب میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، حسن تو میرا کیسا دوست ہے، میرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، جا میرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھا کر آ۔ تو اللہ جو ہے ایسے گناہوں کو معاف کرنے والے، ایسے بندوں کو نوازنے والے، ایسے بندوں کو مقام کو بلند کرنے والے اس اللہ کو ناراض کر کے نہ ہماری دنیا بنے گی نہ ہماری آخرت بنے گی۔ تو روز بروز ملک میں دنیا میں ہمارے اوپر جتنے حالات آ رہے میرے دوستو، یہ سب ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ سب اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو اب اللہ نے زندگی دی ہے، کب تک ایسی ناراضگی میں گزارتے رہیں گے؟ اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کریں، اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ حد ہو گئی ہے گناہوں کی، اب میں ایسی غفلت بھری زندگی نہیں گزارتا۔ اللہ کی قسم جب ہم لوگ سدھر جائیں گے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے گاؤں کے، صوبے کے، ملک کے اور پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جیسا نقشہ تھا، بڑی بڑی طاقتیں صحابہ کرام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی، اللہ وہ منظر لا کر دکھائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بدلے، ہم میں سے ہر ایک آدمی بدلے۔ آج جو ہے سب کو سب کی فکر ہے لیکن اپنی فکر نہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ بدلنا ہے، نوجوان بدلنا ہے، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی تیاری۔ بھائی سب سے پہلے اصلاح کی
तरतीब ये है कि अपने आप को बदले, मैं बदलूं, मेरी बीवी बदले, मेरे बच्चे बदले, मेरे खानदान वाले बदले, जिनसे मेरा ताल्लुक है वो बदले, मेरा महल्ला बदले, सब मिलकर फिक्र करेंगे, सबकी एक फिक्र होगी तो अल्लाह पाक फिर इस्लाह का एक निज़ाम शुरू कर देंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको बदलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से महफूज फरमाए, नेक और मुत्तकी परहेजगार बंदों में शामिल होने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।